چین پاکستان کا آخری دوست ہے۔ چین کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم رکھنا پاکستانی قوم کا متفقہ موقف ہے۔ فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کا چینی وزیر خارجہ وانگ یی سے ملاقات میں اظہار خیال۔ فیلڈ مارشل نے پاکستان کی معاشی اور سماجی ترقی میں قیمتی تعاون پر چین کی قیادت سے اظہار تشکر کیا۔ وانگ یی نے کہا کہ پاکستانی فوج قومی استحکام کا ستون ہے، پاک چین دوستی اور تعاون کی مضبوط محافظ ہے۔ اسلام آباد سے جاوید بلوچ کی رپورٹ دیکھیے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ ای کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے اہم ملاقات پر چین کے وزارت خارجہ کا بیان سامنے آ گیا۔ چینی وزیر خارجہ وانگ زی نے کہا ہے پاکستانی فوج نے ہمیشہ دونوں ممالک کی قیادت کے درمیان طے پانے والے اہم اتفاق رائے پر عمل درآمد کی بھرپور حمایت کی ہے۔ دنیا میں پیدا ہوتے غیر یقینی حالات میں مضبوط پاک چین تعلقات کو فروغ دینا علاقائی امن و استحکام کے لیے سود مند ہے۔ چینی وزیر خارجہ کا کہنا تھا چین نے ہمیشہ اپنی پڑوسی سفارتکاری میں پاکستان کو اولین ترجیح دی ہے۔ وقت کے کڑے امتحانات کے باوجود پاک چین تعلقات مزید مضبوط ہوئے ہیں اور دونوں ممالک ایک مضبوط روایتی دوستی قائم کر چکے ہیں۔ چین عالمی امور میں پاکستان کے بڑے کردار کا خیر مقدم کرتا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کہنا ہے کہ چین پاکستان کا عینی دوست ہے۔ دونوں ممالک ہمیشہ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک رہے ہیں۔ پاک چین اسٹریٹجک شراکت داری چٹان کی طرح مضبوط ہے اور چین کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم رکھنا پاکستانی قوم کا متفقہ موقف ہے۔ فیلڈ مارشل نے پاکستان کی معاشی اور سماجی ترقی میں قیمتی تعاون پر چین کی قیادت سے اظہار تشکر کیا ہے۔ آرمی چیف کا کہنا تھا پاکستانی فوج انسداد دہشت گردی اور سیکیورٹی تعاون کو فعال طور پر فروغ دینے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان میں چینی اہلکاروں، منصوبوں اور اداروں کی حفاظت یقینی بنانے کی کوشش جاری رہے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ پاک چین دوستی مزید مستحکم بنانے کے لیے اقدامات اور ترقی کی راہ پر سفر جاری رکھا جائے گا۔ آپریشن بنیاد مرصوص اور مارکہ حق کی کامیابی کے بعد سرمایہ کاروں نے بھارت سے منہ موڑ لیے ہیں۔ 2025 مئی سے سرمایہ کاروں کے اعتماد میں 2% کے مقابلے میں 31% اضافہ ہوا۔ پاکستان کا انڈیکس 20 اگست 2025 تک بڑھ کر 1,50,591 تک پہنچ گیا، جبکہ ہندوستان کا انڈیکس 81,858 تک گر گیا۔ انڈیا میں روپے کی کمزوری، امریکی ٹیرف اور کارپوریٹ مارجن نچوڑ کے بعد جذبات 2 سال کی کم ترین سطح پر پہنچ گئے ہیں۔ پاک بنگلہ دیش تعلقات بہتری کی جانب گامزن ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان 6 معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوئے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش نے سفارتکاروں اور حکومتی اہلکاروں کے لیے ویزا ختم کر دیا ہے۔ ٹریڈ جوائنٹ ورکنگ گروپ کی مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان اعلیٰ سطحی مذاکرات بھی ہوئے۔ مذاکرات میں دو طرفہ تعلقات، تجارتی تعاون، علاقائی مسائل اور ساکھ کی بحالی پر غور کیا گیا۔ دونوں ممالک نے تعلقات کو نئی جہت دینے پر اتفاق کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا دورہ بنگلہ دیش، پاکستان بنگلہ دیش نالج کوریڈور کے آغاز کا اعلان کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق منصوبے کے تحت 500 بنگلہ دیشی طلباء کو وظائف دیے جائیں گے۔ اگلے 5 سال میں طلباء کو پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کے مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ وظائف کا 1/4 حصہ میڈیکل کے شعبے کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ 100 بنگلہ دیشی سول سرونٹس کے لیے خصوصی تربیتی پروگرام کا بھی اعلان کیا گیا۔ پاکستان ٹیکنیکل اسسٹنٹس پروگرام کے تحت وظائف میں بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ بنگلہ دیشی طلباء کے لیے وظائف 5 سے بڑھا کر 25 کر دیے گئے ہیں۔ کبھی سیلاب کی تباہ کاریوں کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ کریں تو لاہور، اسلام آباد اور راولپنڈی میں موسلا دھار بارشیں، ندی نالوں میں طوفانی آ گئی۔ راول ڈیم کے سپل ویز کو کھول دیا گیا ہے۔ گورکھپور کے قریب جھونپڑیوں میں پھنسے 22 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ ہارون آباد، بہاڑی، حویلی لکھا، جلال پور بھٹیاں سمیت پنجاب کے دیگر علاقوں میں بادل کھل کر برسے۔ نشیبی علاقے زیر آب، ٹریفک کی روانی متاثر۔ دریائے ستلج میں سیلابی صورتحال سنگین ہو گئی۔ بھارت سے آنے والا بڑا ریلا بورے والا کے مختلف علاقوں میں داخل، کئی علاقے زیر آب، زمینی رابطے منقطع، سینکڑوں ایکڑ فصلیں تباہ ہو گئیں۔ ریسکیو ٹیمیں کشتیوں کے ذریعے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے میں مصروف۔ قصور میں مزید 72 دیہات سیلاب کی زد میں آ گئے، رہائشی نقل مکانی پر مجبور۔ پسرور میں نالا ڈیک بپھر گیا، 30 سے زائد دیہات میں پانی داخل۔ گھوٹکی میں قادر پور کے مقام پر دریائے سندھ میں طوفانی بند ٹوٹنے سے کئی دیہات ڈوب گئے۔ حیدرآباد میں موسلا دھار بارش سے فاطمہ جناح کالونی جھیل میں تبدیل ہو گئی۔ ریسکیو اہلکار لوگوں کو کشتیوں کے ذریعے نکالنے میں مصروف رہے۔ محکمہ موسمیات نے کراچی میں بارشوں کے ایک اور طاقتور سپیل کی پیشگوئی کر دی ہے۔ وزیر اعظم کی 300 انسانی جانیں بچانے والے گلگت بلتستان کے ہیروز کو اسلام آباد دعوت۔ شہباز شریف گلگت بلتستان میں مقامی آبادیوں کو گلاب کی پیش کی اطلاع دینے اور سینکڑوں جانیں بچانے کے اقدام کے اعتراف میں وسیعت خان
انصار اور محمد خان کو وزیر اعظم خصوصی انعامات سے نوازیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ وسیعت خان، انصار اور محمد خان قوم کے ہیرو ہیں۔ محمد خان، انصار اور وسیعت خان نے فرش شناسی کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ ملک سمیت پوری قوم کو گلگت بلتستان کے ان ہیروز پر فخر ہے۔ پاکستان رینجرز پنجاب کا دیگر اداروں کے ہمراہ سرحدی علاقوں میں سیلاب متاثرین کے لیے ریسکیو آپریشن۔ ضلع قصور کے علاقے گنڈا سنگھ والا میں پنجاب رینجرز کے اہلکاروں نے سیلاب میں پھنسے افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کیا۔ ریسکیو آپریشن میں متاثرین کے مالی اسباب بھی بحفاظت منتقل کیا گیا۔ سیلابی صورتحال کے پیش نظر رینجرز اور دیگر ریسکیو اداروں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں۔ کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پنجاب رینجرز کے اہلکار امدادی سرگرمیوں کے لیے تیار ہیں۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقے بارش، سیلاب، آندھی اور طوفان سے ہونے والے حادثات میں 8 افراد جاں بحق ہو گئے۔ مجموعی طور پر اموات کی تعداد 400 سے زیادہ ہو گئی۔ ان علاقوں میں ریسکیو اور ریلیف کی سرگرمیاں جاری ہیں۔ مزید وہاں کی صورتحال ہم جانیں گے ہمارے نمائندے عبدالقیوم آفریدی سے۔ جی عبدالقیوم۔ دیکھیے جی، خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں ہونے والے بارش، سیلاب، لینڈ سلائیڈنگ، تیز ہوا اور آندھی طوفان کے باعث جو ہے مجموعی طور پر 407 افراد جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے ہیں۔ پی ڈی ایم اے رپورٹ کے مطابق جو سب سے زیادہ متاثرہ ضلع ہے بنیر میں، یہ تعداد 300 سے جو ہے اموات کی وہ اوپر ہو گئی ہے۔ پی ڈی ایم اے کی جانب سے جو ہے آئندہ چند دنوں میں مزید بارش اور اسی طرح سیلاب آنے کا خدشہ جو ہے وہ ظاہر کیا ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے متعلقہ انتظامیہ کو الرٹ بھی جاری کیا ہے، جبکہ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران خیبر پختونخوا کے بیشتر علاقوں میں جو ہے بارش کی پیشنگوئی کی گئی ہے۔ جی، وزیر اعلیٰ پنجاب کا تاریخی دورہ جاپان، مریم نواز کی اوساکا میں ایکسپو ایسوسی ایشن کے منتظم اعلیٰ اکی نوکی سے ملاقات ہوئی۔ اعلیٰ جاپانی حکام نے مریم نواز شریف کی جدت پسندی میں دلچسپی کو خوش آئند قرار دیا۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ سرزمین پنجاب بیش بہا قدرتی خزانوں سے مالا مال ہے۔ دوسری جانب پنجاب حکومت نے صنعتی کارکنوں کو مفت فلیٹس کے الاٹمنٹ کا سلسلہ شروع کر دیا۔ درخواستیں طلب کر لی گئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کامیاب دورہ جاپان۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی اوساکا میں ایکسپو ایسوسی ایشن کے منتظمین اعلیٰ سے بھی ملاقات۔ ایکسپو ایسوسی ایشن کے منتظمین نے ایکسپو آمد پر شکریہ ادا کیا۔ اعلیٰ حکام نے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی دلچسپی کو خوش آئند قرار دیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے پنجاب کی دستکاری، بالخصوص اجرک، ملتان کی ثقافت، بلو پاٹری کے بارے میں آگاہ کیا۔ مریم نواز شریف کا کہنا تھا سرزمین پنجاب بیش بہا قدرتی خزانوں سے مالا مال ہے، ہنرمند دستکاریوں کو بے مثال نمونوں میں بدلنے سے مالا مال ہے۔ پاکستان کے پویلین میں 1.2 ملین وزٹرز کی آمد دنیا کی پاکستانی مصنوعات میں دلچسپی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی مزدور دوست پالیسی، لاہور قصور میں صنعتی کارکنوں کو فلیٹس کی الاٹمنٹ۔ مریم نواز کی ہدایت پر فلیٹ الاٹمنٹ میں انتقال کرنے والے صنعتی ورکرز کی بیواگان کے لیے 3% جبکہ مزدور ورکرز کا 2% مقرر کیا گیا ہے۔ الاٹمنٹ کے لیے درخواستیں طلب کر لی گئیں۔ ورکرز ویلفیئر کمپلیکس سندر انڈسٹریل اسٹیٹ قصور فیز 1 میں الاٹمنٹ کی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا، جہاں صنعتی کارکنوں کو 750 فلیٹ مفت دیے جائیں گے۔ ضلع لاہور اور قصور کے صنعتی کارکنوں کے لیے گھر بیٹھے ویب سائٹ سے درخواست فارم حاصل کرنے کی سہولیت بھی میسر ہے۔ درخواستیں جمع کرانے کے لیے 8 ستمبر آخری تاریخ مقرر کی گئی ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کہ صوبائی حکومت عوامی خدمت اور ترقیاتی منصوبوں میں اپنی روایات کو آگے بڑھا رہی ہے۔ سندھ کے ہر ضلع میں ترقیاتی کاموں کا جال بچھا دیا گیا ہے۔ حیدرآباد میں پیپلز پارٹی کے صوبائی انفارمیشن ونگ کے اجلاس سے خطاب میں شرجیل انعام میمن نے کہا کہ سندھ میں تعلیم کے شعبے میں نئے سکولز، کالجز، یونیورسٹیز قائم کی جا رہی ہیں۔ موجودہ تعلیمی اداروں کے اپ گریڈیشن کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ٹرانسپورٹ سیکٹر میں بھی پیپلز بس سروس، پنک بس سروس اور الیکٹرک بسیں عوام کو جدید اور آرام دہ سفری سہولیات فراہم کر رہی ہیں۔ توانائی کے شعبے میں ہوا سے بجلی پیدا کرنے والے منصوبے اور تھر کول پروجیکٹ سندھ کی ترقی کے ضامن ہیں۔ سیلاب کے دوران سندھ حکومت نے متاثرہ خاندانوں کو مالی امداد، خیمے، خوراک، علاج فراہم کیا۔ سندھ پیپلز ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کے ذریعے 21 لاکھ گھر تعمیر کیے جا رہے ہیں، جبکہ 2 لاکھ سے زائد خاندانوں کو سولر سسٹم بھی دیا گیا ہے۔ ادھر ساہیوال ڈویژن میں محکمہ تعلیم کی بڑی کارروائی۔ سیکرٹری اسکول ایجوکیشن نے اوکاڑا کے سی او کو غلط معلومات دینے پر سخت سرزنش کی۔
दूसरी जानिब साहिवाल और पाकपतन के CEOs को मयारी ब्रीफिंग देने पर सराहा गया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट और चेयरमैन चीफ मिनिस्टर टास्क फोर्स बराए इम्तिहानात मुजम्मिल महमूद अचानक साहिवाल पहुँच गए। स्कूलों की सहूलियात, दाखिला मुहिम, शजरकारी और टेक एजुकेशन पर तफसीली बातचीत की गई। इस मौके पर सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन ने ओकाड़ा के CEO को गलत मालूमात देने पर सख्त बरहमी का इज़हार किया। 2 दिन में दुरुस्त मालूमात के साथ लाहौर में पेश होने का हुक्म दे दिया। दूसरी जानिब साहिवाल और पाकपतन के CEOs को बेहतरीन ब्रीफिंग देने पर सराहा गया। महकमा तालीम के मुताबिक ये इक़दामात शफाफियत, एहतसाब और बेहतर सहूलियात की फ्राहमी को यकीनी बनाने के लिए किए जा रहे हैं। मुल्क भर में रबीउल अव्वल का चांद नज़र नहीं आया है। यकुम रबीउल अव्वल 26 अगस्त को होगी। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 सितंबर हफ्ते को होगी। मुल्क के किसी भी हिस्से से चांद नज़र आने की शहादत मौसूल नहीं हुई। मरकज़ी रुईते हिलाल कमेटी के इजलास की सदारत मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने की। इस बुलेटिन से इतना ही।